بتایا گیا اور ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کو پیش کیا گیا، تو اس کے بعد وہ ایک ضد کے اوپر آ کے اڑ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ہر قسم کی کوشش شروع کر دی کہ اسلام کے اگینسٹ وہ اپنی فل ایفرٹ کے ساتھ میدان میں اتر آئیں۔ اب یہ ایک ایسی کنڈیشن تھی کہ جہاں پہ ریزسٹنس کا مسلمس کو سامنا تھا، اور ایکسٹریم لیول پہ ریزسٹنس کا سامنا تھا۔ اور اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کی پوری سوسائٹی، آپ کے سارے ریلیٹیوز اور ایوری تھنگ، جو کہ ایوری باڈی اراؤنڈ یو جو کہ آپ کے ارد گرد ہوتا ہے، وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، تو یہ والی کنڈیشن مسلمانوں کے اوپر آئی تھی۔ تو اب اس ساری کنڈیشن میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے، مسلمانوں کی تشفی کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے ساری کنڈیشن میں ان کو تسلی دینے کے لیے جو آیات نازل کی جا رہی ہیں، مختلف سٹوریز کے ذریعے سے، مختلف واقعات کے ذریعے سے ان کو انسپائر کیا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ اس کا واقعہ ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ اور یہاں پہ یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا آج کا درس ہوگا وہ بیسیکلی ہمارے لیے بھی ایک بہت زیادہ موٹیویشنل فیکٹر رکھتا ہے، کہ جو آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے کریکٹر کو دیکھیں یا اپنے ارد گرد کسی کے کریکٹر کو دیکھیں، تو جس طرح کے ماحول سے آپ کو آگے جا کے سامنا کرنا پڑے گا، اور میں بھی بہت سے لوگ اس طرح کے ماحول کا سامنا کر بھی رہے ہوں، تو اس ساری کی ساری کنڈیشن کے اندر ہمارے سامنے تین راستے ہوتے ہیں، اور ان تینوں میں سے ہم نے کون سا کریکٹر چوز کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ان تین کریکٹرز میں سے دیکھیں گے ہم نے کس کریکٹر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے۔ کہ اس کنڈیشن میں آپ کے سامنے 3 کریکٹرز ہوتے ہیں، ان تینوں کو ایڈریس کیا ہے، اور ان تینوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو مطلب اس کریکٹر پہ کھڑے ہوں گے ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور کس طرح سے پہلے ان کا کیا انجام ہوا، اور ایٹ دا اینڈ ان کا جا کے کیا انجام ہوگا، اور جو دوسرے کریکٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو ابھی جو اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سوچ لیں کہ ان کا بعد میں جا کے کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو آپ کے سامنے ٹریس کیا گیا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا انجام ہوگا، اگر آپ دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا انجام ہوگا، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ حالات و واقعات آپ کو پیش آ گئے ہیں، تو یہ ہسٹوریکلی فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ تو آپ کے کرنے کا کام کیا ہے، وہ انہی سٹوریز کے اندر جو آپ کے سامنے سنائی جائیں گی، انہی سٹوریز کے اندر آپ کے لیے سبق بھی ہے، انہی کے اندر آپ کے لیے نصیحت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو یہ آپ نے سننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ساری کی سورہ یونس ہے، اور اس کی ورس نمبر آئی تھنک 71 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے قصے سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، یعنی اب مسلمانوں کو نوح کا قصہ سناؤ، جن کو اب یہ ساری کنڈیشن پیش آ گئی ہے کہ ریلیٹیو، سوسائٹی، پیرنٹس، ایوری باڈی اراؤنڈ دیم اب وہ ان کے اگینسٹ ہو گئے ہیں، اور ہر بندہ ان کی دعوت جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس کے سن کے ان کا مذاق اڑاتا ہے، یا ان کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، یا ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، یا ان کو پاگل کہتا ہے، یا ان کے اگینسٹ ایوری تھنگ جو وہ کر سکتے ہیں اس کو ٹرائی کر رہا ہے۔ تو اب اس کنڈیشن میں آپ نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے؟ تو اب اس کے لیے ایک قصہ ان کے سامنے سنانے کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو ہی گیا ہے، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفق کا فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ بندی تمہارے پیش نظر ہو اسے خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو، یاد رکھو کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے۔ اب سب سے پہلے یعنی اہل حق کا کیا رویہ ہوتا ہے، اہل حق اس ساری کنڈیشن میں کیا کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کے اس قصے سے، اس گفتگو سے اپنی قوم کے سامنے
جو انہوں نے جس طرح سے اپنی قوم کے سامنے گفتگو کی، اس ساری کنڈیشن میں سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے آئیڈیلائز کر کے پیش کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں سنانا اور تمہیں غفلت سے بیدار کر کے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے جانا تمہارے اوپر اتنا ہی گراں گزر رہا ہے کہ اب میں تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوتا چلا جا رہا ہوں، اگر میری دعوت تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے، تم اس کو نہیں برداشت کر پا رہے، تو ٹھیک ہے، پھر میرا تو پھر اللہ پہ بھروسہ ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، سب لوگوں کو جمع کرو، آپس میں متفق کا فیصلہ کرو، اور میرے بارے میں جو رائے قائم کرنی ہے کرو، جو فیصلہ کرنا ہے کرو، اور پھر اس کو عمل میں لے آؤ، اور پھر یاد رکھو مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ یہ یعنی اتنی بڑی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں کو بطور تنبیہ، بطور نصیحت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ اہل حق کا رویہ کیسے ہوتا ہے جب ان کی دعوت کے سامنے پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب ان کے ساری دنیا ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، سارے ان کے اپنے ریلیٹیو ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کسی مصلحت کا بیہیویئر نہیں اپناتے کہ ٹھیک ہے جی کچھ آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ اپنی مان لیتے ہیں، یا وہ ڈر دب کے گھر پہ نہیں بیٹھ جاتے، یا وہ ان کے معاشرے کے بہاؤ میں بہہ نہیں جاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تمہیں اتنا ہی، یعنی میں ناقابل برداشت ہو گیا ہوں، میں اللہ کی باتیں پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تم آگے سے مجھے کہہ رہے ہو کہ تم پاگل ہو گئے ہو، میں تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوتا چلا جا رہا ہوں، تم میری باتیں ہی نہیں سنتے، تم میری باتیں سن کے مجھے ہی برداشت نہیں کر پا رہے، تم میری جان کے در پہ ہو گئے، تو ٹھیک ہے پھر اب کر لو تم نے جو کرنا ہے، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ من اجری ان اجری الی اللہ امرت ان اکون من المسلمین، تم نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے تو میرا کیا نقصان کیا ہے، میں تم سے کسی اجر کا طالب گار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود تو مسلم بن کے رہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو ٹو قسم کی گفتگو ہے نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے سامنے، کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف انہوں نے دعوت پیش کی، ان کو دعوت دی، انذار کیا، تنبیہ کی، ہر طرح سے ان کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، تو وہی ہوتا ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہو رہا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ہو رہا تھا، صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی نصیحت ہے پڑھ کے سنائی جا رہی ہے کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو پوری سوسائٹی اگر تو آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑی نہ ہو تو آپ اپنی دعوت کے اوپر شک کریں کہ بھائی یہ کیا ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو مولوی ہوتا ہے وہ بھی آپ کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، اور جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، ہر بندہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کسی طرف نہیں رہتے، آپ کے اپنے پیرنٹس بھی آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے سگے بہن بھائی، اور پوری کی پوری سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے ایک بندے کے خلاف کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ ایک کتوں آ گیا اٹھ کے بھائی، ٹھیک ہے ایک یہو جہاں گلاں کردا ہے، ساڈے بچے خراب کر رہے اینو کرو سائڈ تے، ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ہے، ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ، ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ہے، تو وہ ایک پوری ایسے پورا ایک فضا قائم کی جاتی ہے، ایک پورا ماحول ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس ماحول میں کرنے کا کیا کام، کرنے کا یہ کام ہے، یہ نہیں کام کہ آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی میں دب جاتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں، یہ ٹھیک ہے اب آپ کو برا لگ رہا ہے میں نہیں کرتا کچھ بھی، ٹھیک ہے میں اپنی دعوت دینا بند کر دیتا ہوں، میں اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہوں، ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، نہیں ہونا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کرو، میں نے تو اپنا کام جاری رکھا، تم نے جو کرنا ہے کرو، میں نے اللہ کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، میں نے تمہارے لیے تم اپنا نقصان کر رہے ہو میری بات نہ مان کے، میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں لینا، میں نے تم سے کوئی پیسے تو نہیں لینے، میں تم سے اس کے بدلے میں مانگ کیا رہا ہوں، میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اب تم نہیں آ رہے تو اس میں میرا کیا نقصان کر رہے ہو، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، ٹھیک ہے نہیں ماننا نہ مانو، میں تو اپنا کام جاری رکھوں گا، میں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کروں گا، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں تو اسے پورا کرتا رہوں، یاد رکھو تم نہیں آ رہے یہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو، میرا کیا جاتا ہے اس سے، تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں، تم میری جان کے در پہ ہوتے ہو، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی دعوت سے باز نہیں آنے والا، نہیں مان رہے تو تم اپنا نقصان کر لو، میں نے نہیں باز آنا، میں اپنا کام جاری رکھوں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپ کے سامنے ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہے، ایگزامپلیفیکیشن کی جا رہی ہے۔ اب ہوا کیا، اب ریزلٹ کیا نکلا ہے، ڈینڈ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے،
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور پھر کیا ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہیں ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور انہوں نے پھر بھی انجام کو نہ مانا، ان کا کیا انجام ہوا۔ اب آپ جو لوگ یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے اہل ایمان کو جو کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں کہ بھائی تمہاری کاوشیں رنگ لائیں گی، تم لوگوں کی کوشش بیکار اور ناکام نہیں ہوگی، تم نے صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اہل حق کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو پورا معاشرہ ان سے لا تعلق ہو جاتا ہے، ان کے اپنے ان کی پاؤں کی یا زنجیر بن جاتے ہیں، یا آپ ان کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں ان کو، ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، ہر بندہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اہل حق کی نشانی رہی، ایسا ہوتا ہے۔ اب اس موقع پہ تم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو نوح علیہ السلام نے، انہوں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کرو، ساری دنیا کو جمع کرو جو جو تمہارے حمایتی ہیں اور جن جن کو تم اللہ کے مقابلے میں شریک سمجھتے ہو، اور جن جن کو اللہ کے مقابلے میں تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، بلا لو، سب کو جمع کر لو، اور جو میرے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کر لو، اور پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، جو اس کو فوراً عمل میں لے آؤ، میں تم سے مہلت نہیں مانگتا، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کر چکا ہوں، بس ٹھیک ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یہ جو نہ مان کے تم نے کوئی جیت نہیں حاصل کر لی، اس کے اوپر فخر نہیں محسوس کرنا چاہیے، تم نے اپنا نقصان کیا، میرا کیا جاتا ہے، میری نہیں مانتے، لیکن اتنی بات یاد رکھو، مجھے جو حکم دیا گیا میں وہ کرتا رہا۔ اور پھر کیا ہوا، جنہوں نے مانا، یعنی نتیجہ بھی بتا دیا مسلمانوں کو، اور ایسے لوگوں کو جو کہ حق کے راستے پہ نکل کے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک نتیجہ رکھ دیا، یار یہ نتیجہ، یہ دو راستے ہیں، یہ نتیجہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور پھر زمین کے اوپر ان کو جانشین بنایا، اور پھر انہی کی نسل سے ساری دنیا کو یعنی آغاز کیا دوبارہ، باقی باقیوں کو غرق کر دیا طوفان کے اندر۔ تو یہ انجام ہوتا ہے ان دو راستوں میں، اگر آپ کسی بھی راستے کو چوز کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے ایک تصویر کھینچ دی گئی آپ کے سامنے کہ ان میں سے آپ نے کون سا راستہ چوز کرنا۔ آپ نے اس دعوت کا مذاق اڑانا ہے، آپ نے اس کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے ماحول بنانا ہے، اس کے اگینسٹ لوگوں کو کرنا ہے، یا اس کا ساتھ بن کے کھڑے ہونا، اس کا لمبردار بن کے کھڑے ہونا۔ شروع میں مشکلات آئیں گی، بعد میں کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے انجام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر نہ مانا، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یہ نوح علیہ السلام تک ہی صرف واقعہ رہا، اس کے بعد ہم نے مختلف قوموں کی طرف مختلف رسول بھیجے، لیکن یہ جو تمہاری بات نہیں مان رہے، اے محمد یہ تمہاری بات نہیں مان رہے، یہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ نوح کے بعد بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو شروع میں جھٹلا دیا اور اس ضد پہ اڑ گئے، جب اڑ گئے تو اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی، انہوں نے نہیں مانا، تو ان کے لیے پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ یہ نہیں مان رہے تو اس میں تمہارا کوئی فالٹ ہے، کوئی نہیں، یہ ان کا اپنا فالٹ ہے، یہ نہیں مان رہے تو یہ۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار ہماری دعوت پہ کوئی لوگ ہماری طرف آ نہیں رہے، متوجہ نہیں ہو رہے، تو ہماری دعوت میں فالٹ ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن دیٹ از ناٹ اے کیس ایوری ٹائم، ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب دعوت پیش کی تب کتنے لوگوں نے مانا۔ تو آپ اپنی دعوت کو پیش کرتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اس چیز کے اوپر غور نہ کریں کہ وہ مان رہے ہیں نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے نہیں مانتے، ان کی تو رسم یہ رہی ہے کہ انہوں نے آپ کے مخالف رہنے، لیکن ان کا انجام کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس سرداران کی طرف بھیجا،
مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا کمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ. یعنی اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں پہ معاملہ آ کے رکا نہیں. اللہ نے پھر یعنی اب یہ مختلف سرگزشتوں کے ذریعے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی آپ کے سامنے اس چیز کو اگین پیش کیا جاتا ہے ان سرگزشتوں کے ذریعے سے، ان ساری سٹوریز کے ذریعے سے، تاکہ آپ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کریں کہ آپ نے کس پوزیشن پہ کھڑے ہونا ہے. آپ نے آیا ان لوگوں کی پوزیشن پہ کھڑے ہونا ہے جن کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہو رہا ہے، اور پھر دوسرے وہ لوگ یعنی سیکنڈ ٹائپ آف پرسن جو اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ماحول کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں اس پہ زیادہ سے زیادہ میں کمنٹ کروں تو آپ ذرا ایک بار اپنی سوسائٹی میں نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں. آپ کوئی بھی دعوت ان کے سامنے پیش کریں جو نئی بات جو دین کی بات ہوتی ہے تو اور اس کی ٹرو سینس میں ان کے سامنے پیش کریں جو کہ ان کو ان کے کمفرٹ زون میں رہنے نہیں، یعنی ان کے لیے ان کے کمفرٹ زون کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر دیتی ہے یا ان کو چیلنج کسی کے سامنے بھی پیش کریں. اگر اس کی پوزیشن یا اس کی ایگو چیلنج ہو رہی ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر پورے حربے آزماتا ہے اور ہر طرح سے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ یار کسی طریقے سے اس کو ہم ڈیفالٹ میں لے جائیں. ہر بندہ سوسائٹی کے اندر. اور کبھی اور اصل ریزن یہی ہوتی ہے کہ اگلے بندے کی پوزیشن چیلنج ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ بہانے تلاش کرتا ہے، یار اس سے بچے خراب ہو جائیں، یار یہ نیا دین نکال دیا، یار ہم کیا مسلمان نہیں ہیں، یار یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، یہ نئی باتیں کر رہے ہیں، یہ فساد کرے، یہ جناب یہاں پہ اپنا جو ہے بچوں کو خراب کر دیں گے، یہ ذہن بگاڑ دیں گے، برین واشنگ کر دیں گے، یہ مولوی بنا دیں گے، یہ اپنا لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیں گے، یہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. تو اس طرح سے وہ آپ کے اگینسٹ ایک فضا پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر کسی بھی بڑے پرسن کی اتھارٹی چیلنج ہو جاتی ہے، اس کی ایگو چیلنج ہو جاتی ہے، تو وہی معاملہ آپ کے سامنے فرعون کا رکھا جا رہا ہے کہ جب فرعون کے سامنے موسیٰ اور ہارون کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں کو اپنی بڑائی کو گھمنڈ تھا یار کہ میں بڑا وڈی شے ہاں، میں کیوں انہاں دے سامنے انہاں دی گل مان لا. اور یہی ہوتا ہے عموماً اگر آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں، وہ تو دسیں گا آج سانو بھائی تو کدھروں آ گیا اٹھ کے، تو کل جمع سانو دسیں دین کی ہوندا ہے. تو وہ معاملہ ان کا کہ موسیٰ اور فرعون اور ہارون جو ہے وہ اپنا نوجوان تھے اور فرعون اس کو اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا کہ میں بہت بڑا شے ہوں، میں میرے لاگے کوئی نہیں لگتا، میں ہاتھوں پا لینے تانوں. ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ نہیں کرنا. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ کہ ਅਸੀਂ ਕੀ کریے. آپ بتائیں گے کہ ہم کیا کریں. Who the hell are you? آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے؟ آپ اب ہمیں بتائیں گے. تو اب یہ رویہ ہوتا ہے ان کا جب ان کے سامنے بات پیش کی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو حق سے بھی بڑا سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا ان کی بات ماننے کی ضرورت ہے. تو وہ ان کی پوزیشن چیلنج ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اب ہم ان کی بات مان لیں گے، مینس الٹیمیٹلی مینس دیٹ کہ یہ ہم سے بڑے ہو جائیں گے. تو نہیں ہاں یہ نہیں ہونے دینا پھر. تو اب یہ سارا معاملہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جب ان کی اتھارٹی چیلنج ہوتی ہے، جب ان کی ایگو چیلنج ہوتی ہے تو اس جگہ پہ آ کے فوراً وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور بہت برا ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر بہانے تلاش کرتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں اور پھر لگا دیتے ہیں اوپر ٹیررزم کا، ایکسٹریمزم کا، خراب ہونے کا، پڑھائی کا جو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، خراب ہو رہے ہیں، فساد ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں نکال دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یعنی اصل کام کیا تھا، اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل یہ تھی کہ اتھارٹی چیلنج ہو رہی تھی ان کی، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے. لیکن بات کیا کی، بہانہ کیا لگایا؟ بہانہ یہ لگایا کہ یہ تو جادوگر ہیں، تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ جادوگر آ گئے ہمارے پاس. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون. موسیٰ نے کہا حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے. یعنی موسیٰ علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں یار کہ تو انہوں جادو کہہ رہے ہیں، ہم تو جادوگروں کو کہتے ہیں کہ کبھی فلاں نہیں پا سکتے، تو ہمیں جادوگر کہی جا رہا ہے. وہی معاملہ یعنی اصل معاملہ کیا ہے وہ پہلے آپ کے سامنے آ گیا. اصل معاملہ ہوتا ہے اتھارٹی چیلنج ہو جاتی ہے، پوزیشن چیلنج ہو جاتی ہے. ان کی باتیں کیسے ہم مان لیں؟ یہ کون سے آگے ہیں یہ ان کی باتیں ہم مان لیں؟ کیسے مان لیں ہم ان کی باتیں؟ ہم تو انکاؤنٹر ہو جائیں گے. سو اب ڈفرنٹ بہانے تلاش کرنے ہیں، لو جی یہ جادوگر ہیں
تو ویسے ہی جی جی اصل بات یہ ہے کہ جی اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے تو لو جی یہ تو بچے خراب کر دیں گے، لو جی یہ تو دماغ خراب کر دیں گے، لو جی یہ تو ایکسٹریمزم ہے، یہ تو دہشت گرد بنا دیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے، ذہن بدل جائے گا اور سارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ حرج کر دیں گے یا نقصان کر دیں گے، ان کو خود کچھ نہیں پتا، یہ سازش ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جی، پیچھے ایجنسی ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہر چیز بیچ میں بہانہ ڈال دیتے ہیں بیچ میں اور پھر کیڑے نکالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، اور یعنی کوئی ایک بندے کی معمولی سے معمولی چیز بھی اٹھا لیتے ہیں، ہاں بھائی تو اپنا جرا ہے تہجد پڑھنا ہے، نہیں جی تیری تو اپنی داڑھی نہیں ہے گی، تو آپ پینٹ شرٹ پائی دی ہے، تو ڈفرنٹ چیزیں نکال کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں اور ان کو وہی ٹیگ ان کے اوپر لگا دیتے ہیں جن کے اگینسٹ وہ بول رہے ہوتے ہیں، جی تو تے آپ کافر ہے، تہاڈا اپنے کام کوئی نہیں مسلمانوں والے، تسی سانو کون ہو دسن والے، ٹھیک ہے جا پہلے تو جا کے جرا نا 5 نمازاں پڑھ، پھر تہجد پڑھ، پھر جناب تو اپنا مسلمانوں والے کپڑے پا، پھر 6 فٹ دی داڑھی رکھ، تو یہ ساری باتیں کر کے تو ایٹ اینڈ پھر آپ دین کی بات کرنے کا، اور پھر جو ہے 8 سال درس نظامی کر اور یہ سارے معاملات کر، اور اس کے بعد بھی اگر آ جائیں تو پھر بھی وہ آپ کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی کلیئر نکال ہی لیں گے، کیونکہ اصل وجہ یہ نہیں ہوتی، اصل وجہ ان کی پوزیشن چیلنج ہو رہی ہوتی ہے، تو وہی چیلنج ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ یہ بات بول رہے ہوتے ہیں۔ اب وہی معاملہ فرعون کہہ رہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم تو خود کہتے ہیں کہ یہ جادوگر بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، تو ہمیں جادوگر کہی جا رہا ہے، یعنی تو یہ سمجھتے ہو، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بچے خراب کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بچوں کو الٹی سائڈ پہ نکال دیں لگا دیں گے، ہم تو ان کی فلاح چاہتے ہیں، تو خود یہ چاہتے ہیں کہ سیدھی راستے پہ لگے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، وہی بہانے بازیاں، تو وہ بہانے بازیاں ہر بندہ کرتا ہے، آج بھی ہوتی ہیں، ہر بندہ اس کو کسی نہ کسی لیول پہ جا کے وہ بہانہ بیچ میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اب وہ کیا ہوا، اب انہوں نے کیا کہا، اب اصل پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا، اب بیچ میں پھر بھی یعنی کچھ نہ کچھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اپنی بات بیچ میں بہانہ کوئی نہ کوئی ڈال دیتے ہیں، قالوا اجئتنا تلفتانا اما وجدنا علیہ ابانا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین، انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی اب تم وہ ایجیاں گلاں کر رہے ہیں جو کسی نے بھی نہیں کی تھی، تو گریاں گلاں کر رہے ہیں، تو ساری دنیا تو وکھرا ہی تڑیا ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے، یعنی یہی بات ہوتی ہے نا آج کل، سو بھائی یہ کون سی باتیں کرتا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتے آ رہا ہے یار، یہ ساڈے بڑیاں کے خلاف گل کر مینس کہ اب آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے کی، and who are you to tell us that our ancestors were wrong، اب اپنے باپ دادا کی طرف بات موڑ دی تاکہ لوگ عصبیت کے اندر مبتلا ہو جائیں، لوگ اس چیز کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ یار دیکھ یار تیرا پیو تے انج سی، اے تینوں کیڑے پاسے لا رہے، یار تیرا پیو تیرا دادا سارے اس پاسے سے، مطلب تمہارے پیرنٹس تمہارے پوری کی پوری لائنیج جو ہے وہ ایک طرف لگی ہوئی ہے اور یہ تمہیں لے کے جا رہا ہے وہاں پہ، لو جی یہ مینس کہ یہ تمہیں ایک ان کے اگینسٹ لے کے جا رہا ہے، کھڑا کر رہا ہے، تو ان کے اندر وہ چیز اچھالنے کی کوشش کی، ایٹ دا اینڈ آ کے انہوں نے نا ان کے اب منہ سے کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں، یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہاری اتھارٹی قائم ہو جائے، تمہاری سپیریورٹی قائم ہو جائے، تم سپیریئر ہو جاؤ، تم اونچے ہو جائے، تم بڑے ہو جاؤ، اور ہماری پوزیشن ختم ہو جائے تو ہم یہ نہیں مانتے، اصل بات یہ تھی، یعنی اب ایٹ دا اینڈ آ کے جب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جب آپ کے پاس ہر بات کا جواب ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اصل بات بول دیتے ہیں اور سیدھی سی بات بول دیتے ہیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹلی یہ بات نہیں کرتے، سب سے پہلے ایسے ہی کوئی بہانہ لگاتے ہیں، بیچ میں لاتے ہیں، ڈفرنٹ چیزیں بیچ میں لے کے آتے ہیں، ہر قسم کا بہانہ ہماری سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے، پیرنٹس کے پاس تو ویسے ہی 100 بہانے ہوتے ہیں، ہر قسم کا بہانہ ان کے پاس ہوتا ہے، جی بچے ایسے ہی پیدا کیتے نے، خراب کر لیے تسی ساڈے بچے خراب کر دو، اس کے اندر اپنا اپنا جو ہے وہ اس کے اندر چیز انٹروڈیوس کروا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے بیک اینڈ پہ جو ریالٹی ہوتی، اس کے بیک اینڈ پہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہاں خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پھر ان کو اپنی پوزیشن چیلنج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اب ہم ان کی مان لیں گے اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ نے، یہ واقعی میں ہمارے ارد گرد یہی چیز پائی جاتی ہے۔
وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. یعنی اب انہیں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا، تو ہر طریقے سے اب آپ نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ غلط ہے. اب اس کے لیے حکومتی حربے بھی اپنانے ہیں، اپنی پاور کا استعمال کرنا ہے. تو وہ کیا ہے کہ جب انہوں نے سارے جو ہے جادوگروں کو اپنے پاس بلا لیا. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. یعنی موسیٰ کو کون سا ڈر تھا؟ وہ کوئی مطلب ڈفرینٹ بات نہیں کر رہے. وہ کوئی ٹھیک ہے جو تم نے کرنا کرو، میں کون سا غلط ہوں، میں اپنے راستے پہ قائم ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں. سو اب انہوں نے ان کا چیلنج کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم جادوگروں کو لے آؤ، تم نے جو میرے خلاف سازش کرنی ہے کرو. یہی کرتے ہیں جو مطلب اوور آل جو نہ اثر و رسوخ رکھنے والے طبقے ہوتے ہیں. تو جب اہل حق کی آواز اٹھتی ہے تو پھر ان کے اگینسٹ وہ کوئی نہ کوئی حربہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ حربہ انہوں نے استعمال یہ شروع کیا کہ جی جادوگروں کو بلا لیا. تو وہ ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر چکا ہوں، میرا اللہ وارث ہے، تم نے جو کرنا کرو، ٹھیک ہے پھینکو جو پھینکنا جو کرنا کرو. فلما القوا قال موسى ما جئتم به سحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدين. پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ ہے جادو، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا. یعنی اب ان کے اگینسٹ سازش کی گئی تو وہیں پہ پکڑے گئے کہ جادو کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ پکڑ لیا کیونکہ ایک طرف وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ تھے اور ان کے اگینسٹ جن لوگوں نے وہ کوئی کام کرنے کی کوشش کی، سازش کی، تو وہ الٹی انہی کے اوپر پڑ گئی. یعنی اگینسٹ انہی کے اگینسٹ وہ سازش پڑ گئی کہ ان کو حق اور باطل وہاں پہ واضح ہو گیا کہ جادو کیا چیز ہوتی ہے اور حقانیت کیا چیز ہوتی ہے. پوری قوم کے سامنے حقیقت بھی سامنے آ گئی. اب دیکھیں یہ سٹوری آپ کے ساتھ چل رہی ہے، اس سٹوری کے اندر سے ایک ایک پوائنٹ پک کرنے والا ہے کہ دعوت کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں، کیا کیا لوگ سازشیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ نے کیا کرنا ہے، اور پھر اللہ کی مدد اس کے اندر آپ کے ساتھ کیسے شامل ہوتی ہے کہ وہ اس کو چال چلتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ پھر اپنی چال چلتا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کیسے اسی چیز کو انہی کی چال کو پکڑ کے انہی کے اوپر الٹ دیتا ہے اور ایٹ دا اینڈ اسی کے ذریعے سے واقعی جو الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا تھا تو ان کی اس حرکت کے ذریعے سے وہ ان کی قوم کے اوپر واضح ہو گیا کہ جادو کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایک پوائنٹ اس کے اندر چیز ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد شامل ہوتی ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اہل حق کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور حق کو ثابت کر کے چھوڑتا ہے اور حق کو حق کر دکھاتا ہے اور حق کی دعوت کو روشن کر کے دنیا کے سامنے دکھاتا ہے. آپ نے بس اپنا اس کے اندر کردار ادا کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی، رکاوٹیں آتی ہیں، ہر بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ہر بندہ ایسے ہی تکبر دکھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو کیسے واضح کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے. تو آپ نے اللہ کے راستے میں عہد وفا باندھ کے اٹھنا ہے، گزرنا ہے، نکلنا ہے. اس کے بعد اگلا کام اللہ کا ہے کہ وہ سازشیں جو کرتے ہیں، وہ چالیں جو چلتے ہیں، اگر آپ استقامت دکھائیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ چال انہی کے اوپر الٹی پڑ جاتی. وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. پھر دیکھو موسیٰ نے پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ کردہ لوگوں سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے تھے. اب یہاں پہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی اب حق واضح ہو گیا، حق و باطل سامنے آ گیا. اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ ہی آپ کی بات مان لیں گے. اس کے بعد بھی چند نوجوان، بوڑھے بابے نہیں، بوڑھے بابے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ نہیں آپ کی بات مانتے، یہ اپنے آپ کو حق سے ماورا سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی چند عمر گزر گئی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یار اسی سب کچھ ہیں.
اب ہم سے سیانا کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ ایک جگہ اڑ گئے ہوتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. ان کی جو تھاٹس ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے وہ ہوگی ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اب ہم جو ہے نا وہ فائنلائز ہم اپنے آپ کو کر چکے ہیں، ہم سر چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ چکے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی دنیا کے اندر جو ریولوشن آیا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی نیا کام ہوا ہے، وہ نوجوانوں نے کیا ہے، وہ ینگسٹرز نے کیا ہے. وہ بوڑھے بابے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ ان سے ایکسپیرینس لے سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی نیا کام نہیں کر سکتے، وہ کوئی نئی تحریک نہیں کھڑی کر سکتے. وہ کام نوجوانوں کا ہوتا ہے، وہ ینگسٹرز کا ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ اس میں سے بھی آپ جب حق و باطل واضح ہو جاتا ہے تو یہ بھی نہ سمجھے اس کے بعد سارے لوگ ہی قبول کر لیں گے. چند لوگ ہوں گے وہ قبول کریں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ہی قبول کر لیں، ہر بندہ ہی مانے. تو وہ چند لوگوں نے مانا، اور باقی لوگوں نے فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سر برابر کردہ لوگوں سے انہیں خوف تھا کہ فرعون ان کے عذاب میں مبتلا کر دے گا. یعنی ان کو کفر کے ڈر سے خوف تھا. یعنی اپنی قوم کے وہ لوگ جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں، یا بڑے اپنے قوم کے سردار، یا اپنے خاندان کے بڑے لوگ، ان کے ڈر سے اہم چیزیں پتہ ہیں انہیں کہ ایسے ہی ہے. حق کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی یہ تین گروہ بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے، اور وہ چند نوجوانوں کا گروہ ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ قوم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے لوگو تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پہ بھروسہ کرو اگر مسلمان. اب دیکھیں یہ پوری قوم، آپ جو ہے وہ یہاں تو اس کے ڈر سے، یہاں اپنے خاندان کی جو ہے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، یہاں پریشرائز ہو کے چیزوں کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ دب جاتے ہیں، اور یہ سارا کام اور اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس عظیمت کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو. یعنی اگر اپنے آپ کو تم مسلمان کہہ رہے ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس پہ ایمان رکھتے ہو پھر اسی پہ بھروسہ بھی رکھو، یقین رکھو اس کے اوپر، ٹرسٹ کرو کہ ٹھیک ہے پھر اللہ کافی ہے تمہارے لیے. فرعون کے مقابلے میں، تمہارے خاندان کے سرکردہ جو ہیں ان کے مقابلے میں، تمہارے معاشرے کے سرکردہ جو ہیں ان کے مقابلے میں وہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. ڈرتے کیوں ہو پھر؟ ایک طرف تو آگے کھڑے ہو، یہ کیا کر رہے ہو ڈر کے؟ ایک یعنی نیوٹرل ہو گئے ہو. یہ جو لفظ ہے ہمارے لیے یہاں پہ جو نیوٹرل کا لفظ ہے وہ واقعی میں بات درست ہے کہ وہ ایسے ہی ہے. تو اب یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہے. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا ہے، ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا. اب یہ بڑی یعنی دعا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تربیتی مراحل ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے یعنی مراحل پیش آتے ہیں. ان میں سے ایک ایک نقطہ نوٹ کرنے والا ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سیٹ کے مطلب وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ تھے اور جو ان کے اگینسٹ تھے وہ تو ڈر گئے، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا. لیکن جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اب ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا. تو فتنہ نہ بنانے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں جب ایسے لوگ نکلتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، جو اپنا سب کچھ ٹیک پہ لگا کے نکلتے ہیں اور ساری کشتیاں جلا کے نکلتے ہیں اور وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتے، تو اولاً یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور پھر یہ کمزور بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت پاورفل طبقہ ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو اپنے پاؤں میں رونتا ہوا چلا جاتا ہے. اچھا، جو معاشرے میں جو اکثر مولوی ہوگا یا اتھارٹیٹیو پاور رکھنے والا بندہ ہوگا نا، وہ شروع میں انہیں کہے گا کہ جی باز آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور کہے گا کہ آپ یہ حرکتیں نہ کرو، یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہت سی ایسی نصیحتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں، اور پھر کہیں گے یار ہم تو مسلمان ہیں، ہماری طرف بھی دیکھو، ہم نے کوئی ایسی حرکت کی ہے یا ہم ایسے نہیں کرتے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ جذبہ آپ کے اندر جوان ہے، آپ جوش میں آ گئے ہیں، جنون میں آ گئے، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو صبر کریں، حکمت سے کام لیں، عقل سے کام لیں. تو اب ایسے مرحلے پہ آ کے جب آپ نے سب کچھ ٹیک پہ لگا دیا ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو دھتکار دیا ہوتا ہے اور پیچھے چھوڑ دیا ہوتا ہے، تو ایٹ دا اینڈ اگر آپ اس جگہ پہ آ کے کمزور پڑ جاتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں.
فتنہ کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ اپنی بات کے اوپر سچے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار واقعی ہم تو سچے تھے، یہ تو واقعی پاگل تھے، یہ تو چند دنوں کا جنون تھا جو انہیں تھا، وہ اتر گیا تو بس ٹھیک ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے، فتنہ ایسے بنتا ہے کہ اگر ایسے لوگ، ان کی تربیت کے اندر کچھ خامی رہ جائے، مطلب یہ نمازیں نہیں پڑھتے، مطلب یہ خود گالیاں دیتے ہیں، مطلب ان کی خود اپنی تربیت کے اندر، ان کی بول چال کے اندر خود مکمل طور پہ صالحیت نہیں پائی جاتی، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار واقعی یار یہ ان چیزوں کو پکڑ کے وہ ان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ اس راستے پہ نکلتے ہیں تو کبھی بھی اپنے آپ کے کریکٹر کو اس طرح سے نہ بنائیں کہ لوگوں کے لیے آپ فتنہ بن جائیں، آزمائش بن جائیں۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنا ایک آئیڈیل کریکٹر رکھیں کہ لوگ آپ کو آئیڈیلائز کریں ہر وے کے اندر، ان کو اپنے خلاف بولنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ وہ پھر آپ کے اگینسٹ نہیں، اس پوری تحریک کے اگینسٹ اور اس پوری دعوت کے اگینسٹ پروپیگنڈا کریں گے اگر آپ کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے مائنڈ میں اس چیز کو رکھیں کہ یہ آپ کے اگینسٹ بولنے کا انہیں موقع نہ ملے۔ اور سیکنڈلی، یہ جو مطلب آپ کمزور نہ پڑے، پھر ایک بار چل پڑے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو ہے آپ ان کے لیے فتنہ بن جائیں اور وہ سمجھنے سے شروع کر دیں کہ یار واقعی ہم تو حق پہ تھے، یہ تو واقعی پاگل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ان کے لیے کم از کم فتنہ نہ بنے۔ نجینا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے، ٹھیک ہے، ان کے یہ دعا مانگتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأْ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کر دو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ یعنی اب یہ سارے مراحل سے گزر گئے ہیں، ان کی آزمائش ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اب ان کو، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اب یہ حالات آپ کو پیش آئیں تو اس دوران آپ نے نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہتے رہنا ہے، نماز اور استقامت سے اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ اجتماعی نماز کا بھی ان کے لیے انتظام فرماؤ، اور پھر انہیں بشارت دے دو کہ اللہ کی مدد تمہارے قریب آنے والی ہے۔ وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ موسیٰ نے ایک دعا کی ہے، ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے ہمارے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کی مال غارت کر دے، اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی اب اتنی ایکسٹریم کنڈیشن آ گئی ہے، ان کے مال و متاع کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یعنی اتنا احساس تو پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھیں، یار یہ دنیا میں کیسی ترقیاں کر رہے ہیں، کتنی اوپر پہنچ رہے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس جگہ پہ آ کے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، اور دعا کی کہ یا اللہ یہ اس لیے ہے کہ اب یہ تیرے دین کا راستہ روکے، یا اللہ ان کو برباد کر، ٹھیک ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی اب اس کنڈیشن میں آ کے پھر وہ پچھلے جو لوگ تھے، یعنی جو نیوٹرل ہو گئے تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے اس معاملے میں؟ جب وہ دیکھ رہے تھے، ان کی شان و شوکت کو دیکھتے تھے، ان کے عروج کو دیکھتے تھے، ان کی ترقی کو دیکھتے تھے، ان کے ڈیولپمنٹ کو دیکھتے تھے، وہ دیکھ کے مروب ہو جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یار واقعی یار اصل کام کیا ہے نہیں کرنے والے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو اب علم نہیں رکھتے، یعنی وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو فرعون کا یہ جو عظمت باطل ہے، جو اس دھوکہ ہے، یہ دیکھ کے وہ مروب ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ واقعتاً ان کی باتیں سچی ہیں، یا ان کو واقعی میں دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ دنیا میں واقعی خدائی کی مقام پہ برتر ہیں یا فائز ہیں، یہ واقعتاً وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے دیکھ رہے ہیں، یا وہ اس کی شان و شوکت سے بہت زیادہ مروب ہو کے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہے، یا چھپ چھپا کے بیٹھ گئے ہیں، یا مصلحت کی چادر اپنا کے بیٹھ گئے ہیں، یا انہوں نے اپنی زبانوں کو کفر لگا لیے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی ظاہری شان و شوکت دیکھ رہے ہیں، ان کا مال و دولت دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ کے تو وہ چپ ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا جو اللہ کی مکمل اسکیم کا علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ ان فرعونیوں کو دنیا میں تمہارے سامنے عذاب دے گا۔ اب یہ اللہ نے ان کے سامنے بات، اب یہ پوری سرگزشت ہے، اس کی 2 مزید آیات رہ گئی ہیں، آپ نے دیکھنا ہے اس کا کنکلوژن آپ نے نکالا، کریکٹرز آپ کے سامنے، سٹوری آپ کے سامنے، کنکلوژن آپ نے دینا ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا لازمی سنیں۔
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے جو لوگ ایمان لائے تھے. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، ان کو مارنے کے لیے، ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے. حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ خدا بندے حقیقی اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والے میں سے. یعنی جب خدا کے عذاب کا کوڑا برسا، پھر یعنی اللہ نے کیسی نصرت کی ان لوگوں کی کہ ان کو سمندر سے گزار کے لے کے آئے، اور یہ ان کے پیچھے چلے ہیں زیادتی کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کے اندر ڈبویا تو اس وقت پھر ان کی بے بسی کا عالم دیکھے. یہی لوگ جن کی شان و شوکت دنیا میں ہمارے سامنے دیکھتے ہیں کہ اتنی عظمتیں ہیں، اتنی شوکتیں ہیں، اتنے مال و دولت ہیں، ان کی طرف دیکھتے دیکھتے لوگ مروب ہو گئے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اور آخر کار ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب یہ اسلام سے ٹکراتے ہیں یا یہ دین سے ٹکراتے ہیں، تو جو دین کے علم بردار ہوتے ہیں اللہ ان کو سمندر سے بھی گزار کے لے جاتا ہے. اور جب ان کو اللہ اسی سمندر میں غرق کرنے لگتا ہے تو آخر کار یہ لوگ آگے کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اس وقت ان کی بے بسی کا عالم یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے. ابھی کیا فائدہ؟ یوم نجیک بدنک لتکون لمن خلفک آیات وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے ابھی بھی غفلت کرتے ہیں. اب یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے کریکٹر کو جو اس کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے، حق کی دعوت کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے، وہ کس جگہ پہ تھا، اس کی طرف دیکھ کے لوگوں کے رویے کیا تھے، پھر اس نے کیا کیا چالیں چلیں، پھر اللہ نے کیسے ان کو الٹا. لیکن وہ باز نہیں آیا، وہ حق کے خلاف کھڑا رہا، حق کا راستہ روکتا رہا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوار بے بس کر کے مارا اور پھر اس کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا. لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب تک وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کر، اور اب تک اسی کریکٹر پہ اپنے آپ کو لا کے کھڑے کر. اور جبکہ دوسرے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سمندر سے گزار کے لے گئے اور ان کو تخت و تاج دنیا کا دے دیا، لوگ ان کو نہیں دیکھ رہے، ان کو بھی نہیں دیکھتے اور اس کریکٹر کو آئیڈیالائز نہیں کرتے. جبکہ دوسرا کریکٹر جو کہ رہتی دنیا تک ایک نشان عبرت ہے، لوگ اسی کریکٹر کو پسند کرتے ہیں اور اسی کے اوپر چلتے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. یہ آپ کے سامنے اب پوری پکچر آ گئی ہے. میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں جو اب آپ کے سامنے تھا. اس کے بعد اس کا کنکلوژن آپ نے دینا ہے، خود دینا ہے. ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں. اس جسٹ لائک کہ پوری کی پوری سٹوری میں جب حق و باطل کا معاملہ آ گیا، حق کی دعوت پیش کر دی گئی اور اہل حق کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، تو اس موقع پہ اہل حق کی تسلی کے لیے یہ آیات ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. اور اول تاخر اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ سے 3 راستے رہے ہیں. ایک ان لوگوں کا راستہ ہے جو کہ حق کے لیے کمر بستہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کسی انجام کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ کیفا کان عاقبت، ان کی عاقبت کیسے ہو آپ کے سامنے. ایک وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور پھر اہل حق کا ساتھ نہیں دیتے. ان کی عاقبت کیا ہوتی اور وہ کن چیزوں کی پیش نظر اہل حق کا ساتھ نہیں دیتے آپ کے سامنے. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چالیں چلنا شروع کر دیتے جسٹ اس وجہ سے کہ ان کی پوزیشن چیلنج نہ ہو جائے، جسٹ اس وجہ سے کہ وہ
اپنی جگہ سے نہ ہٹ جائیں، ان کی انا کی تسکین جو ہے وہ ملتی رہے، ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کی ایگو ہرٹ نہ ہو جائے. جسٹ اس وجہ سے پہلے بہانے تلاشتے ہیں، بہانے کام نہیں آتے تو پھر سازش کرتے ہیں، جب سازش کام نہیں آتی تو اس کے بعد حق کے مقابلے میں اعلانیہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو کیسے تباہ و برباد کرتے ہیں. اور جو حق کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، کمر بستہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انجام کیسے کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ پوری سٹوری کے اندر سے 3 کریکٹرز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ان میں سے آپ نے اپنے لیے کون سا کریکٹر چوز کرنا ہے، اٹس اپون یو. یہ پوری سٹوری جو قصص آپ کے سامنے قرآن مجید میں رکھا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنایا جائے، بلکہ یہ آپ کے لیے نصیحت تھی کہ ایک طرف وہ فرعون کی لاش ابھی تک سامان عبرت ہے، آپ نے یہ والا کریکٹر اختیار کرنا ہے یا موسیٰ والا کریکٹر اختیار کرنا ہے یا بنی اسرائیل کے ان لوگوں والا کریکٹر اختیار کرنا ہے جو کہ فرعون کی ظاہری شان و شوکت سے ڈر گئے. آپ نے کون سا کریکٹر اختیار کرنا ہے؟ اس پوری کی پوری سٹوری سے آپ نے کیا چیزیں پک کی ہیں، اس چیز کے اوپر آپ نے اپنا اوور ویو اپنے گروپ میں دینا ہے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی کویسچن ہو، کوئی ایڈیشن سبٹریکشن ہو، یہ کر لیں. اگر اس کو آپ یعنی کسی قسم کا کوئی اس کے بارے میں سوال وہ کرنا